گرامی، ابھی جو 14 ستاروں کی کہکشاں تھی اس کی ساودھانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک ستارے کو سامنے رکھ کر اس کی خوبیوں اور روشنی کو اور واضح کیا جاتا، لیکن تقاضائے وقت اور تقاضائے جسم یہ ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے۔ ہم انس محسوس کرتے ہیں محترم مولانا انیس الرحمان کی وجہ سے، اور سکون اور ہر طرح کی جو آرام ہے وہ محسوس کرتے ہیں اسباب یہ ارواح کی بکھیری ہوئی اسباب و سامان سے۔ یہ مجلس جو خاص طور پہ سیرت کی اور اس پہ مقالہ نویسی کی جو منعقد کی گئی قابل قدر ہے، قابل ستائش ہے، قابل تقدیر ہے۔ اس کی قابلیت اور بڑھ سکتی تھی کہ تمام مقالہ نگاروں کے ہاتھوں میں کاپی اور قلم موجود ہوتا تاکہ وہ ہر مقالے کے سلسلے میں پیدا ہونے والے سوالات کو نوٹ کر لیتے، اور اس طرح مذاکرہ سیمینار سے مذاکرہ ہے اور مفید ہوتا۔ ایک بار حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوے میں ایک محاضرے میں فرما رہے تھے کہ یورپ جو ہے یہ نصاب کو تول کے پڑھاتا ہے، نصاب کو تول کے پڑھاتا ہے، وزن کر کے پڑھاتا ہے، یعنی ہفتے میں اگر 7 اسباق ہیں اور جو 7 اسباق نہیں پڑھائے گئے تو پورے 7 کے اسباق میں کمی رہ جائے گی اور اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں وقت کے پابند ہم زیادہ ہیں، اور ندوے کے ایک قاضی معتمد مولانا فیض الرحمان صاحب حفظہ اللہ ورعاہ تو ہم دیکھ کر گھڑی ملاتے ہیں جہاں سے گزر جائیں، تو وقت کی پابندی یہ ہے۔ اس سیرت کا جو مطالعہ ہے اس سلسلے میں ابھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں وہ کرا دیتے ہیں، اور آگے بڑھ کے بیداری کی حالت میں وہ دیدار کرا دیتے ہیں۔ ایک دعویٰ ان کا یہ تھا کہ فکری ذکر جو ہے لسانی ذکر سے کہیں بڑھا ہوا ہے، کیونکہ روشنی کی رفتار وہ بڑی زیادہ ہے، افسوس کی رفتار روشنی کی بھی زیادہ ہے۔ تو آپ لوگ جو 100 مرتبہ استغفار زبان سے کرتے ہیں اس کو اگر فکری طور پہ کریں تو کئی لاکھ کئی کروڑ اذکار ہو جائیں گے۔ یہ انحراف ہے، فکری انحراف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تصور کیجیے مدینہ میں موجود ہیں، روضہ اقدس میں موجود ہیں، مزار اقدس کے پاس موجود ہیں، جالی کے پاس موجود ہیں، یہ محسوس کیجیے کہ آپ موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی شوقہ بازیاں اس سے گریز کرتے ہوئے حقیقت کیا ہے؟ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل ہر آن ہر وقت سیرت میں موجود ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں احادیث میں، قرآن کریم میں اور احادیث میں، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے صحابہ کرام۔ یہ ہے حقیقی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ اس طرح کی کسی کو بشارت ہو جائے وہ قابل مبارکباد ہے، لیکن اس طرح کے فرقوں سے تو گریز کرنا ضروری ہے۔ وہ مرزا اطہر جو مرزا اطہر حسن جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، اب پتہ نہیں انتقال ہو گیا کیا ہوا، وہ مستقل ایک جو فرقہ ہے اور شاذلیہ اور اوسیہ اور اس کی گمراہ شکل۔ دوبارہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس طرح ہے
پورے سیمینار میں پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں۔ عملی طور پر صحابت کی زندگی کو سامنے رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بعد تابعین کو، تبع تابعین کو۔ تو یہ جو ادوار ہیں یہ سب کے سب سیرت سے مل رہے ہیں اور سیرت کو پیش کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے حوالے کی کتابیں ہیں، سیرت کے جو حوالے دیے گئے ہیں، یہ سب کے سب 6ویں صدی، 5ویں صدی اور 4تھی صدی ہجری کے حوالے ہیں۔ ابن تیمیہ، ابن قیم اور جو ہے علامہ ابن سیرین، یہ حوالے ہم کو ملتے ہیں۔ تو اس سے کبھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جب ہم حوالے پیش کرتے ہیں سیرت کے نمونوں کی، تو آج سے 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے کے پیش کر رہے ہیں۔ آج کیا اس پر عمل ہمارے لیے کمزوروں کے لیے ممکن ہے؟ اس کا جواب اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس صدی میں ہمارے آج جو موجود شخصیات ہیں اور 1-2 صدی میں جو شخصیات گزری ہیں، ان کے حوالے پیش کیے جائیں کہ یہ رسول اللہ کے نمونہ ہیں۔ قاری صدیق صاحب، قاضی مجاہد الاسلام صاحب، مولانا منت اللہ رحمانی صاحب، مولانا سجاد صاحب، یہ جو اکابر ہیں، شیخ ابو الحسن ندوی، مفکر اسلام مولانا طیب صاحب، مولانا تھانوی، ان لوگوں کو جو ہمارے قریب بزرگان ہیں، ان کی زندگیوں کو پیش کیا جائے کہ 5 صدی پہلے کے نمونے قاری صدیق میں دیکھنا ہو تو دیکھنا۔ شعر نگاری کا اور واقعہ نگاری کا ایک عنوان یہ بھی مزید اس میں جڑ جاتا ہے سیرت سے، کہ سیرت کو پیش کرتے کرتے ہم اپنے دور کے ان اسلاف کی سیرت کو لوگوں کے سامنے لائیں جو عین سیرت کے مطابق ہیں۔ اس سے یہ کہہ نہیں سکتے پھر کہ ہمارے لیے اس دور میں بہت مشکل ہے، اور آج کے عالمی تناظر میں یہ مقالے پیش کیے گئے۔ ضرورت ہے وجہن لوجہن کی، آمنے سامنے کی تحریر، تقریر، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن بالکل روبرو ہونے کی، ہم جا کے ہر طرح کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بیٹھے، ان سے باتیں کریں، ڈائیلاگس کریں، مذاکرے کریں۔ کہا جاتا ہے کہ پھر ہم سب سکرت نہیں جانتے، مذہبی رہنماؤں کی زبان نہیں جانتے۔ تو نانوتوی نے تو بہت پہلے کہا تھا، حمید الدین فلاحی نے بہت پہلے کہا تھا کہ سنسکرت پڑھو۔ اسلام مدرسے کے نصاب میں سنسکرت کی، مظاہر علوم سہارنپور کے نصاب میں سنسکرت کی۔ تو وہ زبانیں جو جس سے ہم آشنا نہیں ہیں اور آج کے مذہبی پیشوا اس سے آشنا ہے، ان کی زبانیں پڑھ کے ان کے ساتھ بات کریں۔ نانوتوی آ رہے تھے حج کا وہ موسم واپس، اور کیا کہا جب ایک انگریز سے گفتگو ہو رہی تھی، حضرت نے فرمایا ترجمان میری بات کو پورے طور پہ پیش نہیں کر پا رہا ہے، اگر زندگی میں وفا کی تو انگریزی پڑھوں گا، انگریزی سیکھوں گا۔ یہ نانوتوی کہتے ہیں۔ نانوتوی عجیب بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں جو سب سے زیادہ عمر کے شخص تھے ذوالفقار صاحب، وہ 45 یا 46 سال کے تھے، جو سب سے بڑے تھے۔ باقی سب ان سے چھوڑے تھے جنہوں نے دارالعلوم قائم کیا۔ نوجوانوں کو اس میں موقع آگے پڑھیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی پیدا کریں اپنے اندر، اور اس روشنی کو عالم میں پھیلائیں۔